السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم نے پچھلے ویک کچھ پڑھ لی تھی، کچھ حد تک پیپٹیز ہو گئی تھی اور کچھ رہ گئی تھی۔ سنا یہ فرسٹ والے سے نکالی، ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ شروع سے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی شادی جن سے ہوئی تھی وہ ایک مشرک انسان تھے۔ سیدہ ام سلیم ایمان لے آئی تھی اور ان کی اولاد پیدا ہوئی تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے والد جو ان کے پہلے شوہر تھے وہ مشرکی تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسلام پہ ان کی پرورش کریں، لیکن وہ ڈٹرمنڈ ہو گئیں اور حضرت انس بن مالک کی انہوں نے جو پرورش کی وہ اسلام کے مطابق ہی کی۔ پھر وہ ان کے پہلے شوہر وفات پا گئے اور پھر دوبارہ ان کی شادی ہوئی حضرت طلحہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، آگے کرتے جائیں سنا۔ وہ بہت ڈٹرمنڈ تھی کہ میں نے حضرت انس بن مالک کی شادی انس بن مالک کی جو پرورش ہے وہ اسلام کے مطابق کرنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں انہوں نے دے دیا تھا حضرت انس کو۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں یتیم کی وفادار والدہ، یہی کہ سب سے پہلے میرا کام ہے اپنے بیٹے کی پرورش کرنا ہے، اس کے بعد میں سوچوں گی شادی کے بارے میں۔ نیکسٹ کریں۔ ہاں، ابو طلحہ انصاری کا جب پیغام آیا تو وہ بھی مشرک تھے، لیکن وہ شادی کرنے چاہتے تھے حضرت ام سلیم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مہر میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ اسلام لائیں گے تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گی، وہی میرا مہر ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا شادی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ اور یہی تھا جہاں تک ہم نے یہ دیکھا تھا، آگے کریں سنا۔ پھر وہ سنگل پیرنٹ تھی نا اس سے پہلے، اور ان کا ڈیڈیکیشن اور محبت تھی دین کے لیے، اور مہر تو انوکھا مہر انہوں نے رکھا تھا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اکرام کرتے تھے سیدہ ام سلیم کا، اور جب اونٹ پر جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آہستہ چلائیں، اندشا اونٹیوں کو آہستہ چلاؤ، اس پر خواتین سوار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئرنگ تھے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے۔ یہاں سے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کیئرنگ نیچر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبر کرنے والی ذہین خاتون۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جو انوکھے مہر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بیٹا، وہ بیمار پڑ گیا اور ان کے شوہر گھر نہیں تھے اور وہ وفات پا گیا۔ اس کے بعد جو فوت ہو گیا تو انہیں بتایا نہیں۔ اب یہاں سے دوبارہ ویسے پڑھتے ہیں، ریوائز کر لیں گے، پھر آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا۔ پیچھے کریے سنا نیچے، یہیں سے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کے بارے میں نہ بتانا، میں خود اسے بتاؤں گی۔ اب سوچیں چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، تو انہیں تو غم سے نڈھال ہو کر مر جانا چاہیے تھا ہمارے پرسپیکٹو کے لحاظ سے۔ تو ابو طلحہ گھر آیا، ام سلیم نے اس کی خدمت میں شام کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا تناول کیا اور پانی پیا۔ بعد ازاں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا، اور جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو طلحہ کھانے کے پینے اور حاجت براری سے آسودہ حال اور خوشحال ہو چکا ہے، تو فرمایا، اے ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو اور پھر وہ اپنی چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیں، تو کیا وہ چیز ان کو واپس کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ وہ ان کی چیز ان کے سپرد کر دی جائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، آپ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کی نیت کر لیجیے۔ اب یہ سینیریو بس مائنڈ میں سوچیں ذرا، چھوٹے سے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، اور کیسے سیدہ ام سلیم اس کو ہینڈل کر رہی ہیں۔ ان پہ تو ان کے جو ایموشنس ہے وہ گریف بھی تھا نا، اور بہت بڑے لیول کا گریف کا جو ایموشن تھا، انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا انٹیلیجنٹلی۔ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں، یہ جملہ کافی سالوں بعد بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کسی کی وفات کے اوپر۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ ہو گیا، تو کیسے پہلے ہی منٹ میں اسی دن انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا۔ آگے کیجیے سنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی تھی۔ آگے بس ہو گیا،
یہ ایسا سوچ کے مائنڈ بلو نہیں ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے آس پاس ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا. آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ انہوں نے ہینڈل کیا تھا؟ کوئی خاص ہی پاور آئی ہوگی ان کے اندر. کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو کرتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیجیے گا سنا. ایگزامپل آف ون آف دا موسٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ وومن، کہ اپنے جو ایموشنز ہیں، ایموشنز تو آنے ہی آنے ہیں، انسان ہے تو ایموشن آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن ان کو انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور ون آف دا موسٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ وومن کی یہاں پہ ہمیں مثال مل جاتی ہے کہ پریکٹیکل لائف میں وہ کیسے انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، ایموشنلی کیسی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں، کتنے بڑے کے اس سے بچ جاتی ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بچا لیتی ہیں. سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے، بچے بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہی ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے اور ہمارے جذبات ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ کیجیے گا سنا. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں. اور یہ جو ہمیں حدیث مل جاتی ہے کہ صدمہ، جو صبر ہے نا، وہ صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. جو صبر آپ نے کرنا ہے وہ فوراً سے کرنا ہے، جب آپ کو خبر ملی ہے تبھی. بعد میں کرتے رہیں گے تو پھر وہ کچھ اور ہی چیز نکلے گی. جو اصل صبر ہے وہ فوراً ہے، فوراً، انسٹنٹ. نیکسٹ کیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو پہنچتی ہے. کوئی ریڈ کرنا چاہتا ہے آپ میں سے، یا پھر میں کنٹینیو رکھوں؟ ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو پہنچتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو رات کے وقت مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ قریب آ کر ٹھہر جاتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور دراز درد ازا شروع ہو گئی. ابو طلحہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو طلحہ نے یہ دعا کی، الہی تو جانتا ہے مجھے پسند ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر پر روانہ ہوں تو میں بھی ساتھ جاؤں، جہاں آپ داخل ہوں میں بھی وہاں داخل ہونے کی سعادت حاصل کروں. اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مجبوراً رکا ہوں. اب یہ وہی ابو طلحہ انصاری ہیں جو صرف مہر کے طور پر یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اب ان کی ڈیڈیکیشن دیکھیں اور ان کی دعا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے کتنی محبت ہو گئی ہے، کیسی دعا کر رہے ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابو طلحہ، اب میں درد زا محسوس نہیں کر رہی جس طرح کچھ دیر پہلے محسوس کرتی تھی. آپ سفر پر روانہ ہوں تو ہم سفر پر روانہ. نیکسٹ کیجیے گا سنا. ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی سفر پر سے واپس آئے تو ام سلیم کو درد زا شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اے انس، اس نومولود بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی. میں صبح ہوتے ہی اس نومولود کو گود میں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا. جب میں آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، شاید ام سلیم کے ہاں بچے نے جنم لیا ہے. میں نے کہا ہاں. تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پر رکھ دیا اور میں نے آگے بڑھ کر نومولود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں چبایا، پھر اس کی گٹی نومولود کو دی اور وہ بچہ اپنا منہ ہلانے لگا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا، انظروا الی حبی حب الانصاری تمارا، انصار کی کھجور میں دلی رغبت تو دیکھو. کہ وہ کھجور کی گٹی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا تو وہ اسے کیسے چبانے لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا سینٹینس بول رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا. عبداللہ بن ابی طالب سے طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی. اس کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے. تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کا لعاب دہن ان بیٹوں کے لعاب دہن سے مل گیا.
تمام بیٹوں کا حافظ قرآن ہونا اسی لاب دہن کی برکت کا اثر تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا غزوات میں شریک ہونا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا۔ وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں جاتی تھی۔ جنگ احد میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہا تھا مطلب۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں 2 یا 3 کمانیں تیر اندازی کرتے ہوئے توڑ دیں۔ ایک شخص تیروں سے بھری ترکش لے کر گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ لوگوں کی طرف نہ جھانکیں، مطلب دیکھیں بھی نہیں، کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ لگے۔ میرا سینہ آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے، کہ میں آپ کو بس پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا، وہ دونوں اپنی مشکیزوں سے پانی زخمیوں کو پلانے میں بڑی مستعدی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ مشکیزوں سے جب پانی ختم ہو جاتا تو وہ دونوں اپنی مشکیزیں تیز رفتاری سے دوبارہ بھر لاتی اور زخمی کے منہ میں انڈیلنے لگتی۔ طلحہ انصاری کے ہاتھ سے 2 یا 3 تلواریں زمین پر گریں 3 مرتبہ۔ امام مسلم رحم اللہ ثابت سے اور وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس غزوہ حنین میں ایک خنجر تھا جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ام سلیم کے پاس ایک خنجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، خنجر کا کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا، اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اس خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی، سیلف ڈیفینس کروں گی اس خنجر کے ساتھ۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو آزادی دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ ہماری ہزیمت کا باعث بنے ہیں، ان کو قتل کر دیجیے۔ اب انہیں غصہ آ رہا تھا کہ لوگ کیوں واپس ہوئے ہیں، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اپنی صفوں سے پیچھے ہٹ گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا انہوں نے اسے پورا نہیں کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے، کہ اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ غزوہ خیبر میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حیی کے ساتھ رشتہ ازدواج منسلک ہوئیں تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سیدہ صفیہ کو آراستہ و پیراستہ کر کے دلہن کا روپ دیا اور ان کی کنگھی وغیرہ کرنے کی خدمات سر انجام دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا، جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے۔ ایک چادر بچھا دی گئی، کسی نے اس میں کھجوریں رکھیں اور کسی نے گھی۔ غرض یہ کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہوتی وہ اس پر رکھ دیتا۔ ان سب کو اشیاء کو ساتھ ملا دیا گیا اور سب نے مل کر کھا لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی، کتنی سمپل تھی۔ اب یہاں سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو سیدہ ام سلیم تھی وہ ایکٹیو مسلمہ تھی، آن فیلڈ بھی اور آف فیلڈ بھی، کہ اپنے گھر میں بھی انہوں نے دین کو نافذ کیا ہوا تھا اپنے بچوں کی پرورش میں، اور ابھی ہم دیکھ کے آئے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی جو وفات اس پہ کیسے بہیو کیا تھا، اور جنگوں میں بھی جا رہی تھی۔ آپ سب کا کیا خیال ہے، واقعی میں ایکٹیو مسلمہ ہیں کہ نہیں؟ اور آن فیلڈ تو میں نظر آ گئی، آف فیلڈ بھی ہیں یا نہیں؟ آف فیلڈ کا یہی مطلب ہے نا کہ اپنے گھر میں، اگر جنگ کے میدان میں نہیں ہے تو پھر بھی وہ ایکٹیو ہیں، یا پھر بس ٹھیک ہے کہ بس جنگ میں پانی پلا لیا، باقی خیر ہے گھر کی، اب گھر میں دین کو نافذ نہیں کرنا بچوں کی پرورش میں۔ آپ سب کو کچھ لگ رہا ہے یا پھر نیکسٹ چلیں؟ میری آواز جا رہی ہے یا پھر میں اکیلی بات کر رہی ہوں؟
आ रही आयशा। हाँ, सिमाब हमें ज्वाइन कर लिया आपने। वेलकम हाँ, सिमाब। मैं भूल गई थी। वो तो शुक्र है मैंने मोबाइल उठाया तो आपने टैग किया था। जज़ाकल्लाह खैर। खत्म तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो हम देख रहे थे कि वो ऑन फील्ड तो एक्टिव हैं, उन्होंने जब गजबात में शिरकत की है और कैसे मामला हो रहे हैं वो देख रहे थे। ऑफ फील्ड हैं कि नहीं ये हम ढूंढ रहे थे, सोचने की कोशिश कर रहे थे। एक्टिव हैं इन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी, दोनों जगह। अनम को लग रहा है, किसी और को लग एग्जैक्टली रहा है। उसकी बहुत बड़ी जो एग्जाम्पल है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु है, अनहुमा। हाँ जी, सईदा उम्मे सलीम भी एग्जाम्पल है, ये हम देख रहे थे। हाँ जी। हाँ जी, अनम ऐसा ही है। अगर ऑफ फील्ड ना होती तो फिर उन्होंने महर में इस्लाम को क्यों मांगना था? वैसे ही सोना चांदी लेके निकाह कर लेती। ऑफ फील्ड ना होती तो महर का मुतालबा में दीन ना मांगती, बिल्कुल। और फिर वो अपने बेटे को नबी वसल्लम की खिदमत में भी ना डालती। और फिर जब वो नया बच्चा पैदा हुआ था, नबी वसल्लम के पास भी ना भेजती। उन्हें वो हर लम्हे यही वो लग रहा था कि दीन के करीब हो जाए, नबी वसल्लम के करीब हो जाए मेरे बच्चे, मैं खुद। और इतनी तकलीफ दा सफ़र भी ना करती फिर वो। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक एक चीज मैं ऐड करूंगी ऑफ फील्ड में ना। हाँ जी, प्लीज़। कल मैं बड़ी अच्छी वीडियो देख रही थी एक, तो वो कहते हैं कि जब औरतों से पूछा जाता है जो कहती हैं हम हाउस वाइफ हैं, या जब हाउस वाइफ का मतलब पूछा जाए तो आगे से कहते हैं जो कुछ भी नहीं करती। तो उसने बहुत ही प्यारी एग्जांपल दी। कहते हैं कि अगर हम बड़े बड़े उलमा को देख लें, जिनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं या ये इमाम शाफी आते हैं, तो इनकी वालदा भी हाउस वाइफ थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की थी। तो ये चीज है कि ऑफ फील्ड में एक्टिव होने की ये बहुत बड़ी मिसाल है, हमारे सामने है। हाँ जी, बिल्कुल सिमाब। ये भी ऑफ फील्ड वैसी ही वालदा थी कि उनके जो पहले हस्बैंड थे वो मुशरिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परवरिश उन्होंने नबी वसल्लम की राह पे की। अ, आगे चलते हैं फिर। सना, किसी ने रीड करना है तो कर लें या फिर मैं कंटिन्यू रखूँ? सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत हैं। सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये सादत हासिल हुई कि उन्होंने नबी वसल्लम का कुर्ब और खुशनुदी हासिल की। इनको ये भी शर्फ हासिल था कि नबी वसल्लम कई मरतबा इनके घर तशरीफ़ लाए। सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करने की सादत भी हासिल हुई। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 114 अहादीस रिवायत करने का शर्फ हासिल किया, जिनमें से बाज़ हदीस को शेखैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। यानी कि इमाम बुखारी, सही बुखारी में भी इनकी हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में भी। और सईदा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने से इनके बेटे सईदना अनस बिन मालिक, लफ्ज़ नहीं समझ नहीं आ रहा, सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सईदना ज़ैद बिन साबित और उनके अलावा दीगर सहाबा ने भी अहादीस रवायत करने का एजाज़ हासिल किया है। यानी कि सईद मुस्लिम से जो सुनकर हदीस आगे बचाई हैं, तो उनमें ये कवायरुल उम्मा जो इमाम है, इनके सबके नाम आ गए। सईद मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ईमानदार, दीन की पाबंद, अपने रब के हक़ को पहचानने वाली, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात गुज़ार, अपने वालिद खामन के हकूक़ अदा करने वाली, अपने बेटों की एहसन अंदाज में तरबियत करने वाली। ये सारी चीज़ें हमने देखी है ना कि अपने बच्चों की उन्होंने कितनी बेहतरीन अंदाज से परवरिश की है कि एक बच्चा पैदा है फ़ौरन नबी वसल्लम के पास भेज दिया है। और जो पहला बच्चा था वालिद मुशरिक है, यानी कि सिंगल पेरेंट की थी, लेकिन उन्होंने वो रही हैं बिल्कुल डिटर्मिन्ड कि नहीं, मुशरिक है फिर उसका बाप, लेकिन फिर भी मैंने करवाना ही है। नबी वसल्लम की मुताबिक परवरिश करनी है। काफिरों और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद का अलम बुलंद करने वाली, और इन पर पूरी शिद्दत के साथ हमला आवर होने वाली और सख्तियों के लिए एक मिसाली नमूना बनने वाली खातून थी। ये सब खूबियाँ इन्होंने हबीबे के बिरियाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदरसे से हासिल की थी, यानी कि अब नबी वसल्लम की तालीमात से वो देख कर सुन कर ये सारी खूबियाँ इनके अंदर आई थी।
नबी वसल्लम के चश्मा रहमत से ही वो सैराब हुई थी। वो मदरसा नबवी की एक होनहार शागिर्दा थी। सैयदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बिशारत मिली। हम सुनते रहते हैं कि इन इन द अशरा मुबशरा में जो 10 अफ़राद हैं उनको मिली थी। तो जो ख़ातून हैं, जो ख़वातीन हैं वो उनमें ये भी शामिल है। सैयद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जूतों की आहट सुनी। मैंने कहा ये कौन है? फ़रिश्ते ने कहा ये अनस बिन मालिक की वालदा गमीसा बिन्ते मल्हान हैं। अब ये ज़रा आप सुन देखें कि कितनी बड़ी रिवायत है इनके बारे में। एक दूसरी रिवायत में मोहम्मद बिन मकदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत दिखलाई गई। मैंने इसमें अबू तलहा की बीवी को देखा। फिर मैंने जूतों की आहट सुनी तो वो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सैयदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके खावंद सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए और उन्हें जज़ाए खैर से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। नेक्स्ट कीजिएगा। ये मैंने दोबारा से डाल दिया था क्योंकि मुझे वो बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो दोबारा से पढ़ लेंगे। सैयदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बिशारत मिली। पहली दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिवायत मिलती है कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। तो कोई ऐसा लगा कि आगे किसी के जूतों की आहट सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी है। तो पूछा तो ये कौन है? तो अनस बिन मालिक की वालिदा हैं ये सैयदा उम्मे सलीम। और फिर दूसरी रवायत में ये है कि मुझे जूतों की आहट सुनाई दी। जन्नत दिखलाई गई, उसमें अबू तलहा की बीवी को देखा और फिर जो जूतों की आहट थी वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थे। नेक्स्ट कीजिएगा। बस जज़ाकमुल्लाह खैर हो गई है। द वुमन ऑफ पैराडाइज़, वन ऑफ देम वी हैव रेड बिफोर, सम ऑफ देम हू इज़ शी? एक पहले भी हम एक सहाबिया पढ़ चुके हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि किसी ने जन्नत की खातून को देखना हो तो डैश को देख लें। किसी को याद है वो कौन है? शुरू-शुरू वाली थी साहबियात, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसने जन्नत की खातून को देखना हो, वो इन्हें देख ले। गैस लगाएँ कोई? तुक्का लगा दें, गलत ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप भूल गई हैं? चलिए हम रिवीजन कर लें इसलिए ये क्वेश्चन डाला। अस्मा बिन्ते नहीं, अस्मा बिन्ते अबू बकर भी नहीं है, अस्मा बिन्ते उमैस भी नहीं है। कोई और गैस लगाएँ। उम्मे अमारा, द वॉरियर। जी नहीं, वो भी नहीं है। बस थोड़ी-सी रह गई हैं अब उनमें से एक ढूँढ लें अब। सईदा उम्मे रुमान के बारे में कहा था ना, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा, किसी ने जन्नत की खातून देखनी हो तो वो हज़रत उम्मे रुमान को देख ले। एक वो हो गई और एक हमारे पास ये आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने किसको देखा? सईदा उम्मे सलीम को देखा। प्रॉमिस पैराडाइज़, द वुमन ऑफ पैराडाइज़। आप सब ने ये पढ़ा सुना, क्या ख़्याल है इनके बारे में? आपने कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ कर लें। सिमाब, राबिया काज़ी, अनम, मरियम, सबीहा एंड शाफ़िया।
سنا کچھ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم مطلب آج کی وومن تو اس سائیکالوجی کے قریب بھی نہیں ہیں جو صحابیہ کی تھی. میں نے پڑھا تھا کہ اس کی کالز کوگنیٹو ایز ہے. اس ٹرم کی زیادہ نالج نہیں ہے بٹ ان سمپل ہم خود آگے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرتے، ایکٹیو نہیں ہوتے. مطلب جیسے سلیم ایک طرح سے پرو ایکٹیو تھیں، ہم تو ویسے نہیں ہیں. سنا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم بالکل پرو ایکٹیو نہیں ہیں، ہم ایکٹیو بھی نہیں ہیں. چلو پرو ایکٹیو چھوڑ کے ہم ایکٹیو بھی نہیں ہیں. کوئی معاملہ آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں اٹھتے. اور رابعہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری پرائمنگ ہی ایسی ہو گئی ہے، تو اس کو اب ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ لبرٹی دیں. ہم لبرٹی نہیں دیتے. پرائمنگ ہماری بچپن سے ہوتی ہے نا، تو جیسے کہ کوئی داغ لگا ہوا برتن ہے، اس کو پہلے ہم مانجتے ہیں. مانجنے کے بعد اس کو پہلے کپڑے سے صاف کرتے، اس کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ پہ اس کا رنگ چڑھاتے ہیں. وہ جو ہمیں رنگ چڑھانا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا، تو وہ ضروری ہوتے ہیں. تو ہم سب کے ساتھ وہ ہوا ہے. تو ہم اگر رنگ نہیں چڑھنے دیتے اپنے اوپر سوسائٹی کا، تو ہماری پٹائی بہت ہوتی ہے. تو وہ جو پٹائی سے پہلے والا اسٹیپ ہے نا، لبرٹی حاصل کرنے والا، لڑکے اپنا حق مانگنے والا یا اپنا رول پلے کرنے کا بھی حق جو ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. تو وہ اگر کوئی کرے نا، تب جا کے ہم یہ پرو ایکٹیو والے لیول پہ آئیں گے. ہم میں سے کوئی بھی آتا بھی ہے نا، تو اس کو دھکا مار کے پیچھے کر دیا جاتا ہے. مطلب اگر بہت سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کے ہیں جو ہے کسی غلط چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک ہوگا جو ہمت کر رہا ہوگا، تو باقی لوگ اس کی ٹانگ کھینچ لیں گے. یہ ہماری سینچوریز پرانی عادت ہے پوری نیشن کی. اور اس میں جو بیسیکلی وہ جو صاف کرنے والا کام ہے وہ عورت ہی کر رہی ہوتی ہے. چاہے وہ مرد کی کر رہی ہو یا عورت کی، لڑکی بیٹی کی کر رہی ہو یا بیٹے کی کر رہی ہو یا شوہر کی کر رہی ہو، کسی کی بھی کر رہی ہو، ہم ہی کر رہی ہوتی ہے نا. ہم ہی، ہماری وجہ سے لڑکے مرد نہیں بن پاتے، ہماری وجہ سے لڑکیاں نڈر نہیں ہو پاتی. تو کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری پرائمنگ ہوئی ہے تو وہی سکسیسفل ہے، اور وہی حیا ہے، اور وہی باؤنڈری ہے، اور وہی مومنہ عورت کی ڈیفینیشن ہے. حالانکہ کتاب پڑھ کے پتہ چلتا ہے پھر کہ مومنہ عورتیں کیسی تھیں. ہماری نظروں میں مومنہ عورتیں ہماری اپنی نانیاں، دادیاں، فلانا ڈھماکاں یہ ساری ہوتی ہیں. تو وہ جو پرائمنگ والا سٹیپ ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ڈیئر فلی کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے یہاں پر رابعہ کہ ہمارے اوپر رنگ ہی نہیں چڑھتے. سب سے زیادہ تو لیڈیز ہی لیڈیز کی دشمن ہوتی ہے ایک طریقے سے. کوئی ایکسٹرا کرنے جائے تو سب سے پہلے تو سبھی لوگ وہی کہنے لگتی ہے ایسے مت کرو. پہلے تو آپ کے گھر میں ہی بتایا جائے گا کہ یہ نہیں کرو، ایسے مت کرو، لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، ہے نا. اور پھر سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. رشتہ لینے جاتے تو ہیں اس تو کے ہم لیے ہمیں خواتین، سوری بولیں. بولیے بولیے بولیے. میں کہہ رہی ہوں، آپ ہی کہہ رہی نا کہ عورت ہی عورت کے ساتھ کرتی ہے. وہی سین ہم لوگ جب اپنی بھابھیاں دیکھنے جاتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، تو وہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے وہ خاتون ہی شروع کرتی ہے نا سامنے، چاہے جو بھی ہو. تو وہیں سے ساری تباہی شروع ہو جاتی ہے. ہاں جی، ایسے مسئلے اور بہت سارے مسئلے آتے ہی رہیں گے جب تک ہماری اس پرائمنگ میں اللہ تعالیٰ کا رنگ نہیں چڑھتا. اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان نہیں آتا، ہم اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے اور ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر میں مسلمہ بن گئی یا میں نے کچھ اسٹیپ لے لیا تو کچھ ہو جائے گا، کوئی فساد آ جائے گا. تو انہوں نے بھی، تو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ سیدہ سلیم نے بھی تو لیا تھا نا. ان کے شوہر مشرک تھے تو ان کو ڈیورس ہو سکتا تھا، وہ سڑک پہ آ سکتی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا جو ایمان تھا کہ بس اللہ تعالیٰ ہیں وہ بچا لیں گے. ان پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ گیا تھا اس پرائمنگ پہ.
तो सारे मसले हल हो गए थे, वो भी एक्टिव प्रोएक्टिव सब कुछ हो गई। इसीलिए हम इन बुक्स को पढ़ा। आपने ठीक कहा कि हमें लग रहा होता है कि बस जो हमें नज़र आ रही है ना हमारे इर्द गिर्द, बस वही मोमिना है। असल मोमिना को जानने के लिए हमें फिर किताबें खोलनी पड़ती हैं। वो किताबें खोलते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये ऐसी है, फिर हम उनके बारे में सोचते हैं और फिर चेंज होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम इस बुक को पढ़ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली बस यही है कि लैक ऑफ नॉलेज ही है कि हमें पता ही नहीं है, ना अपने हुकूक पता है, ना हमें तरीके पता है, बस जो बता दिया गया उसे वो एक वो लकीर के फकीर की तरह चले जा रहे हैं। नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वही हमारे मतलब पिछले वालों को भी बताया गया, वही हम लोगों को बताया गया कि चले जा रहे हैं सबके सब। लेकिन अब बच्चे फिर भी ऐसे नहीं है। दीन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यह है कि बच्चे दीन नहीं पढ़ रहे हैं, दुनिया तो पढ़ ही रहे हैं फिलहाल, और अपने हक दुनियावी तो जान रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं लड़कियां आज। ऐसी नहीं है जो अब जनरेशन है, लेकिन दीन अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो वो शायद हम लोगों की, शायद नहीं हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। पढ़ेंगे जब अगर तो हम आगे किसी को बता पाएंगे। सबिया, हमारे जो है ना, अगर मुंह से किस तरह के अल्फाज निकलते हैं ना जो कि दूसरों के कानों ने सुने नहीं होते, तो वो लोग ये चेक करने लग जाते हैं कि हम कौन सी किताब पढ़ते हैं। फिर किताब पढ़ने वाला बदनाम हो जाता है। हमारी हमारी वो कौम है, हम उस दौर में जी रहे हैं, हमारी कौम उस दौर में जी रही है जो किताबें पढ़ने वालों को मुख्तलिफ अलकाबात देती है। सही है। और जो किताब एक किताब पढ़ता है, दो किताब पढ़ता है, उसका तो हशर हो जाता है। लेकिन जो किताबें पढ़ता है ना, वो किताबें जिंदा करता है। जो किताबें पढ़ता है, पढ़ता रहता है, वो जिंदा कर रहा होता है असल में अपने अमल में। क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी सोच पे हिट करती है, सोच बदलती है तो तकदीर बदल जाती है। सोच से तकदीर का सफर तो आपने पढ़ा ही होगा ना, सोच से तकदीर का जो ग्राफ है, तो वो बदलता इस तरह ही है ना कि जब आप किताब से कोई जुमला सीखते हैं ना, किसी सहाबी को पढ़ सहाबियात में से किसी एक को से इन्फ्लुएंस होके कोई एक उनका जुमला, जब आप इस बात से जो है वो बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये जुमला उनका ही था और ये मामला जो वाक़या है वो सच्चा ही है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी हर एंगल से परख रहे होते हैं। करने के बाद एक किताब उठाते हैं, दूसरी उसको परख के देखते हैं, क्योंकि कोई आपको वाक़या अच्छा लग गया होता है या हिट कर गया होता है आपकी सोच पे। जी, ओके, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट इन द प्लेट। तो जब आप उसको बहुत ज़्यादा परख लेते हैं तो आपकी सोच उससे ना चेंज हो रही होती है, वो जंग उतर रहा होता है, वो प्राइमिंग उतर रही होती है। फिर आप सोच जब चेंज होती है तो वो आपको देखने के नज़रिए बदलते हैं, देखने का नज़रिया बदलता है तो आपकी ज़बान से जो अल्फाज जारी होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। वहाँ पर लोग लोग उछल जाते हैं, फिर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपके ऊपर रेजिस्टेंस आती है, आपकी किताबों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, आपके पढ़ने पे उंगली उठाई जाती है। वो करो जो हम कर रहे हैं। कौरमा बनता है तो इसके लिए पूरे ये स्टेप्स फॉलो करो जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका होता ही नहीं कौरमा बनाने का। चलो आओ, तुम्हारी औकात किचन की है, और पाकिस्तानी फूड्स बनाओ क्योंकि तुम्हारा रिश्ता इधर ही हुआ हुआ। इस तरह की चीज़ों में हम लग जाते हैं ना। जो चीज़ बड़ी आसान है उसको हम मुश्किल कर देते हैं। खाना पकाना और खाना खाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही उसको बना लिया हुआ है। और हम लोग जब बाहर जाते हैं ना इस सोसाइटी से, सबसे ज़्यादा जो याद आता है ना वो हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे कुछ और चीज़ें नहीं होती, हमारा खाना होता है। इसकी वजह यही है कि हमने उसको महवर बना लिया। सुबह से लेकर रात तक लड़कियों को यही सिखाया जाता है। तो ये मसले हैं, और उसमें तबाही जो मतलब सबकी तबाही जो ना उसकी जिम्मेदार औरत ही है। और औरत दूसरी औरतों की नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा तो अपनी खुद की बेटी की, अपनी औलाद की दुश्मन होती है। वो उसको इंसान ही नहीं समझती है। मेरी औलाद है, ओ मैं मेरा माँ की तरह रोल में प्ले करती हूँ। वो ये देखती ही नहीं है कि उसको जिसने तख्लीक किया है ना उस औलाद को, उसके रूल्स क्या हैं। वो उस रूल को खुद नहीं समझती। जब खुद नहीं समझती तो क्या खाक समझाएगी। और जब वो समझने की कोशिश कर रही होती है उसकी औलाद, तो उसकी टांगे खींचना। तो हमारे जो सबसे करीब के सर्कल के मामलात है ना वही असल में ख़राब है। इसीलिए हमारे अपने अंदर के मामलात भी ख़राब है और बाहर के मामलात भी ख़राब है। तो वो इन्फ्लुएंस जो आना चाहिए ना, और वो जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच एक सहाबिया की जैसी होती है, चाहे वो हज़रत आयशा जैसी एक बहुत ही मतलब कमसिन सी बच्ची हो और जो कि आगे जाके आलिमा बन गई है ना, या फिर जो है
کوئی آپ مثال لے لیں، کوئی جنگجو قسم کی خاتون جو کہ آج کے دور میں تو پائی نہیں جاتی کوئی ہمارے اندر سے، تو وہ ساری جو ہے نا، وہ ساری پرسنالٹیز ہم زندہ کر ہی نہیں سکتے. کتاب بھی پڑھتے کتنے منٹ پڑھ لیتے، کتنا منٹ ڈسکس کر لیتے کہ کہاں تک کر نہیں لیتے، نہیں، یہ کتنی غلط پڑھ. بات ہے کہ ایسا ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ ہم کچھ مطلب کوئی کام ہو نہیں سکتا. سب کام ہو سکتے ہیں، اور ہر دور میں جو جہاں جہاں چینجز آئے وہ معاشرہ ایسے ہی رہا ہے. اور چینجز جبھی آئے ہیں جب کچھ حد سے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو اور جو یہ اصحابیات ہیں ان کو کوئی مشکل ہی نہیں آئی، ان کے لیے سب کچھ ایسے ایسے لگا ہوا تھا، مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں ساری چیزیں مل گئی. نہیں، انہوں نے اس کے لیے اسٹرگل کیا اور وہ کرنا پڑے گا. آپ کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچے کو تو دے سکتے ہیں نا. آپ کی اپنی فیملی تو ہے، آپ کی اپنی تو بیٹی ہے، آپ اس کو وہ تربیت نہ دیں جو آپ کو دقت دیتی ہے نا. جی تو بالکل اس کو صحیح ہم آپ کیوں اپنے کہہ بچوں رہی ہیں، میں کہیں سے چینج شروع ہوگا نا پھر. کہیں نہ ہم کہیں سے تو شروعات ہوگی نا. بسم اللہ کوئی تو کرے گا. اگر ہم یہی مان کے چلیں گے یہی میرا مقدر ہے، یہی چیز ہے، تو پھر کبھی چینج ہاں نہیں آئے گا. کہ ہم چینج لا ہی نہیں سکتے. ہم اور خود سب سے پہلے مانیں تو صحیح، انکانشیس انکمپیٹنٹ سے نکلے کانشیس میں تو آئیں. پہلے ہم تو اس سے باہر نکلے. رائٹ، ہسٹری بھری پڑی ہے یار. کوئی نہ کوئی تو لایا ہے ریولیوشن، اس کے لیے اس نے بہت کچھ سہا ہے. کسی کی ہاں باتیں ہی جی نہیں سہ سکتے، باقی تو چیزیں الگ ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. جزاک اللہ خیر رابعہ، آپ نے اپنے ویوز کو شیئر کیا، اور سبیحہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس کچھ کمنٹس ہیں، ہمیں پڑھ لیتے ہیں. وہ ثنا کچھ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان سے احادیث بھی مروی ہیں، مگر ہم یہ جو بک پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی ایک میل آتھر کی پڑھ رہے ہیں، کہ ایک خواتین کے بارے میں بک کہتے ہیں. خاتون نے کیوں نہیں لکھی؟ کہ اتنی کمپیٹنٹ خواتین نہیں ہیں کہ اردو میں وہ ایک صحابیات بک لکھ سکیں. تو ہماری جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنا انٹلیکٹ بلڈ نہیں کیا ہوا، ہم اپنا انٹلیکٹ بلڈ ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو باقی مسئلے ویسے کے ویسے رہ جائیں گے، ہم پھر چینج میں ہی رہ جائیں گے. اس کے بعد ہم کہہ رہی ہیں کہ ایگریڈ، عورت کی عورت ہی دشمن ہوتی ہے ویسے سب سے پہلے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نا. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اور خود ہم ایک دوسرے کی دشمن بننا چھوڑ دیں، باقیوں پہ بعد میں آئیں گے. سائیکل چل رہا ہے، اسے بریک کرنا ہوگا، سٹارٹ ہمیں خود کرنا ہوگا. بالکل فساد بھی عورت ہے، کہیں دوسرا آگے نہ بڑھ جائے، ترقی نہ کر لے وغیرہ وغیرہ. خود کی اور اپنے ایمان کے علاوہ آج ہماری ساری فکریں ہیں. ایسا ہی ہے، دین کو چھوڑ کے باقی ساری فکریں ہماری. اس لیے جہنم میں عورتوں زیادہ ہوں گی، ایسا ہم کو لگ رہا ہے. ایک لیڈی کو ہماری سوسائٹی میں میلز پھر سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وومنز زیادہ تر بیریئرز بھی ایک دوسرے کے بن رہی ہوتی ہیں. آج ہو گیا یوز، بدل نہیں سکتے. جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا. اب آپ میں نہیں سکھایا گیا تو ہم خود سیکھ لیں گے. تو اس سائیکل کو ہم بریک کرتے ہیں. اور بینگ اے وومن، مسلم وومن، ہمیں پاس پہ رونا نہیں ہے، ہمیں ہماری کمنگ جنریشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اپنی ذات پہ اور پھر اپنے جڑے نسل پہ. اور مشکل ہے لیکن ہم بڑا اور اندھا بننا ہوگا، بہرا اور اندھا بننا ہوگا. جزاک اللہ خیر انم، آپ نے ہمیں اپنے ویوز سے روشناس کیا، ہمیں سلوشن دیا کہ ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کی اپنی نسل کو بھی، اور ہمارے پاس جو نسلیں ہیں ان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. جو چھوٹے بچے ان کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی گرومنگ اینڈ انٹلیکٹ لیول انکریز کرنا ہوگا. ثنا کہہ رہی ہیں اگر یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، یہ سائیکل توڑنا ہے اور بیچارہ نہیں بننا، تو پھر اپنے انٹلیکٹ کو انکریز کرنا ہوگا. تو اس کے لیے پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. اس کے بعد انم شفیق ہمیں کچھ کہہ رہی ہیں کہ ایگزیکٹلی سبیحہ، ہم سے ہمارا سوال ہونا ہے سب سے پہلے. تو ہم نے کام کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے. ہمارے پچھلوں نے جو کیا تھا بس وہ گزر گیا، بات ختم. اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. ایمان میرا، قبر میری، حساب میرا، تو کام بھی میرا ہی ہے. انم کہہ رہی ہیں میں، اور شافیہ کچھ کہہ رہی ہیں کہیں نہ کہیں چین بریک کرنی ہوگی، اور ہمیں صرف اپنے اوپر ورک کرنا ہوگا سب سے پہلے. باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو بس ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. سب سے پہلے جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو کریں نا، بیٹھے نہیں رہ جائیں، صرف اسکرولنگ نہیں کرتے رہ جائیں. اور ہم سب کے ویوز تقریباً ایک جیسے تھے، آپ سب کے ویوز، سوری. سب کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
इंटेलेक्चुअली हम हाई होंगे तो फिर कुछ सोच भी सकेंगे, समझ भी कर सकेंगे, ये चेन्स ब्रेक करेंगे, फिर हम एक-दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। फिर हमें अपने बच्चों के भी दुश्मन नहीं बनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। राबिया, सबीहा, महापारा, अनम, सना, शाफिया एंड मरियम। आप में से कोई और पॉइंट ऐड करना चाहता है तो प्लीज़ कर लें। नहीं, अस्सलाम एग्जैक्टली बस यहाँ से हम लोग यही कर लेते हैं कि यहाँ से अहद कर लेते हैं ना कि कुछ चेंजेस लाते जाएं, थोड़े, तो इंशाल्लाह एक दिन बड़ा चेंज आ जाएगा। और सबसे पहले हम अपने से शुरुआत करें, फिर अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों से, देन आगे सोसाइटी में देखें, राइट? बिल्कुल सबीहा, आपने मिट्टी दे दी है, प्रो टिप। अस्सलाम वालेकुम मैं अच्छा। कह रही हूँ कि वालेकुम अस्सलाम जी अनम। वालेकुम अस्सलाम, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं भूल गई थी, सॉरी। मैं ये कह रही थी कि हमने सीरत सहाबिया से यही देखना है कि जो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात है, जिन पे हम रोते हैं, बेसिकली वो उनसे बहुत कम है, क्योंकि उनका सामना उस वक़्त से था जब बहुत मुश्किलात थी मुसलमानों के लिए और उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा झेला और वो कायम भी रहीं। हमारी ये जो मुश्किलात है ना, ये खुद साख्ता ज़्यादा है कि मेरी इज़्ज़त कम ना हो जाए, अगर मैंने किसी की बगावत की तो ये ना हो जाए। तो हमें ये नहीं सोचना कि उनके लिए ज़िंदगी आसान थी, उनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा मुश्किल थी, हमारी ज़िंदगी उनसे 100% आसान है। तो हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जी अनम, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा तो नहीं था कि उन्हें बस नबी वसल्लम के ज़माने में पैदा हो गए तो सारे आराम सुकून मिल गए थे, कोई मुश्किल आई नहीं थी। तो उन्होंने करके देख लिया तो हम भी कर सकते हैं। पहले हम सोचें तो सही। जी राबिया, आप कुछ कह रही थी? राबिया काज़ी, आपने अनम्यूट किया था। अगर आपने कुछ पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज़ कर लें। ऑलराइट। मैं ये सब ये कह रही थी कि फिर इसको रीडिंग जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ रोज करनी चाहिए, बस ये बोल रही थी। और जैसे साबियात पढ़ के बहुत डिफरेंस आता है हम सब में ओवरऑल ना, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो हम सबको रोज़ पढ़ना चाहिए। बस यही ऐड करना चाहती थी, भले वो थोड़ी देर के लिए पढ़े, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ पढ़ें, रोज़ सुने। मुझे जहाँ भी साबियात का सेशन मिलता है ना, तो मैं फ़ौरन मौका मिलता है तो ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आप लोग माशाल्लाह अच्छा करते हैं मैनेज, तो इसको उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कर दीजिए। वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं तो सब लोग जो है वो एक लुकर स्टेट में है, सब ढूंढ रहे हैं कुछ ना, तो एक अच्छा जाविया है देखने का अपने लिए। तो साबियात का टॉपिक थोड़ा सा प्रमोट करें इंशाल्लाह ताला ना मिलकर। जी राबिया, आपकी अच्छी सजेशन है कि हमें पढ़ना चाहिए, उसके तो साथ लग जाना चाहिए ना। और राबिया कह रही हैं कि हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ करनी चाहिए, वीक में बस 1 दिन नहीं, ज़्यादा दिन करने चाहिए। तो आप सबको क्या लगता है, हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी चाहिए या फिर वीक में 1 दिन ही ठीक है? आप भी अपने सजेशंस दें। सबीहा, महापारा, अनम, सना, शाफिया, मरियम, सना। वाक़ई में हमारी सोच में बड़ा डिफरेंस आ गया है। इतना मैं खुद पढ़ी थी तब नहीं मुझे अकेले में आया था, जितना जब हम इकट्ठे पढ़े होते हैं ना, तो बड़ा चेंज आया है। एक दूसरे के सिर्फ वो डिस्कशन पॉइंट, बेशक कभी-कभी इतनी डिस्कशन नहीं भी हो पा रही, तब भी मैंने अपने आप में चेंज देखा है। तो आप बताएँ कि अगर हम बस वीक में 1 थोड़ा-सा दिन ठीक है? जी, महापारा। मैं कह रही हूँ अगर हम 2 दिन बढ़ा लें, और एक चीज़ और है, अगर हम इसके साथ थोड़ा-सा ये भी रिलेट कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो आम तौर पे हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में मसाइल थे। हमें तो बस सहाबियात बहुत ऊँचे दर्जे पे सिर्फ नज़र आती हैं। हम उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर ही नहीं पाते, करते ही नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल महापारा। आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड की है कि ज़िंदगी से रिलेट नहीं करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का भी, हमारे बैठने का ही। अपनी ज़िंदगी से रिलेट करना उन्हें और उनको अप्लाई करना उनकी टीचिंग्स को, यही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। इंशाल्लाह। एक बात और मिलती है आयशा, मैंने जितनी सहाबियात थी मैंने बीच में 2 स्किप कर दी थी, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत डिच करी थी, शायद किसी को अजीब भी लगे।
ہم نے دیکھا کہ ہر صحابیہ کی 3 سے 4 شادیاں ہوئی ہوئی تھیں، اور جو ہماری جی سوسائٹی ہے مطلب اسٹک ٹو ون مین، اللہ ہمارے شوہروں کو ہمارے مردوں کو سلامتی دے، لیکن ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اور اس کو خدا بنانے کی وجہ سے ہم اپنا ایمان بھول جاتے ہیں. اتنی محبتوں کے باوجود جو ہم نے ان کی پڑھی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی جو بہو تھی، مجھے نام سے نہیں یاد ہے، ان میں کتنی محبت تھی، جو دوسری صحابیات میں ہم نے پڑھی، لیکن وہ موو آن کرتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ دنیا ہے، فانی ہے، تو اس کی ہر رشتہ فانی ہے. بے شک اللہ ہم اپنے اسپاؤسز کے ساتھ باوفا ہیں، لیکن مطلب مجھے بولتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن ایک یہاں سے ایک یہ چیز مل رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ موو آن کر جاتی ہیں. ہاں جی بالکل انم، ایسا ہی تھا. سیدہ عاتکہ کا ہم نے پیچھے پڑھا کہ کتنی محبت ان کی اور سید حضرت عبداللہ کے درمیان، لیکن وہ جو شہید ہو گئے تھے پھر جب نکاح کا پیغام آیا تو انہوں نے پھر کر لیا. پھر دوسری دفعہ جو شادی ہوئی حضرت عمر سے، اور پھر حضرت علی تھے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک درمیان میں ایک اور صحابی ہوئی تھی. 4 دفعہ ان کی شادی ہوئی، چاروں شہید ہوئے ہیں. شہید کی ہاں، بیوی اور تھی. پتہ ہے موو آن کرتی رہی ہماری ہیں. سوسائٹی میں ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہاں اکثر جی جو ہماری جو ڈیورسڈ ہوتی ہیں یا جو بیوائیں ہوتی ہیں ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، تو ان پہ بہت برڈن آ جاتا ہے. اگر اولاد ہے تو بھی، اولاد نہیں ہے تو بھی، تو وہ اس گھر کے لیے نا ایک ایول پرسنالٹی بن جاتی ہیں کہ اب آنے والی بھابھی کو ہم نہیں جینے دیں گے، مجھے نہیں ملا میں بھی نہیں کرنے دوں گی. تو مطلب وہ چین چل رہی ہے نا، پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد وہ پھر بھابھی کے ساتھ کچھ ہو رہا تو وہ آگے وہی لے کے جاتی ہیں. تو ہم نے یہاں چین توڑنی ہے. ہمارا اسلام اتنا بیلنسڈ ہے، ہر چیز میں اتنا بیلنسڈ ہے، لیکن وہ بیلنسڈ ہم نے سوسائٹی میں خود خراب کیا. یہ جو عورتیں اتنی فساد بن کے سامنے آ رہی ہیں نا، ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ فرصت ہے. ہماری پاکستانی معاشرے میں عورت بہت فارغ ہے، گھر کے کام بے شک وہ کر رہی ہے، لیکن گھر کے کام وہ چیز ہے جو ہم اپنے حساب سے مطلب مینج کر سکتے ہیں. اور اب دیکھو ہم بھی تو کلاسز لے رہے ہوتے ہیں نا، میں بھی ہاؤس وائف ہوں، ایسے سبیحہ ہیں، شافیہ ہیں. اگر یہ کلاسز نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم نے بھی صرف گھر میں ہی رہنا تھا، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا تھا. اب یہ ہو رہی ہیں تو ہم نے مینج کرنا ہے. تو ہماری عورتوں کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انہوں نے بس 24 گھنٹے گھر ہی دیکھنا. اب اس میں سے جب وقت ملتا ہے تو فون ہے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں، کوئی چیز کریٹو نہیں ہو رہی، اس لیے فساد بہت بڑھ رہا ہے. جب چیز پڑتی ہے تو مینج بھی ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. آپ سارے گھر میں رہ کے بھی تو ایکٹیو ہی ہیں نا. اللہ کوئی دین کا کام سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں، تو گھر میں رہ کے ہاؤس وائف ہو کے بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، اصل یہ میں نا بہت ہم بڑا لوگ فکر ہے. جو ہے، جی سوری میں نے انٹرپٹ کر دیا. یہ بہت نہیں نہیں بڑا آپ بولیں. فکر ہے. یہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، فرصت. کیونکہ ہم لوگ جتنا لیڈیز اس وقت فری ہیں نا، آپ صرف سیل کا ایک نوٹیفیکیشن دے لو، پورا جتنا رش کراؤڈ لگ جاتا ہے وہاں پہ. ہمیں گھر کے کاموں کے بعد صرف گوسپ اور سیل میں جانے کی فرصت ہے. ہمارے پاس کوئی پازیٹیو، کوئی اچھا اپروچ ہے ہی نہیں کہ ہم کچھ بزی رہیں. اسی لیے اتنا گھروں میں لڑائی جھگڑے اور مذہب سے دوری پیدا ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. ہمیں پھر فیشن دکھتا ہے، ڈرامے دکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں کپڑے دکھ رہے ہوتے ہیں، نئی ریسپیز دکھ رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے نقص دکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے خرابیاں نہیں دکھ رہی ہوتی. ہاں جی ایسا ہی ہے نا مہاپارا. ہمارے پاس ٹائم اور انرجی ہے، اگر دین پہ نہیں لگائیں گے، بات سیکھنے میں نہیں بات لگائیں گے، تو صحیح پھر اسٹیج پہ لگائیں گے بس. ہے. بالکل بات صحیح ہے. خالی رہنے سے تو خیر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کبھی ہمیشہ بزی رہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے ہماری سوچ بھی ابھی کافی الگ ہے. لوگوں میں ملنا اتنا ٹائم ہی نہیں رہا کہ فالتو چیزوں میں لگیں. لیکن پھر بھی لیڈیز کا تو پسندیدہ کام ہے نا یہ خالی بیٹھ کر کے گپے مارنا، نہیں گوسپنگ. تو وہ تو خیر سب میں انبلڈ ہوتی ہے نا، لیڈیز میں ہے ہی، اللہ نے فطرت رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے اپنے بچنا نہیں، ہے. اور ہم لوگ ایک دوسرے کو بتاتے بھی نہیں ہے نا کہ یہ غلط ہے. اگر بتائیں گے تو ہماری ارے دوستیاں خراب کوئی ہو جائیں بتا گی. دے گا تو ہاں ظاہر سی بات ہے. پھر دیکھو یہ ہوگا کہ ان کو زیادہ آتا ہے. یہ آج کل یہ بنے گھوم رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، درس دینے والے، فلانا دکھانا، یہ سب ہوگا. تو خیر نہیں الحمدللہ ہم سب لوگ کافی سب یہ گھر میں صرف کبھی درد دینے رہ والوں کو یہ چیز نہیں آتی. اگر ہم کسی اور فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں نا، فرض کرو ہم اگر فٹنس کی طرف ہیں اور ہم اپنی فٹنس پہ دھیان دے رہے ہیں، ہم جم جا رہے ہیں، اگر ہم وہ بھی کسی کو کہیں گے نا کہ آپ اپنی فٹنس پہ دھیان دیں، تب بھی یہی ہوگا. ہماری عورتیں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے. اور بات یہی ہے کہ جسے عادت ہو بزی رہنے کی تو وہ کچھ بھی ڈھونڈ لے گا، کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا. اور جسے عادت نہ ہو نا، اس کے سامنے 4 چیزیں رکھو گے نا، تب بھی وہ نہیں دیکھے گا. اور یہ بچپن سے ان بلٹ کی جاتی ہے، بچپن سے یہ چیز آتی ہے، یہ بڑے ہو کے نہیں آتی. بچپن سے اگر ہم نے اپنی نسلوں کو سست بنا دیا نا، بس. آپ کو کوئی ایک ٹارگیٹ تو ہو، ایک ایم تو ہو، جبھی تو آپ کہیں بزی رہو گے نا. آپ اپنا گول سیٹ کرتے رہو
کھانا اور بچے اور گھر یہ تو ٹھیک ہے ہی. جاب کرتے ہیں ہم لوگ, جاب کرتے ہیں تو جاب کے ساتھ کرتے ہیں نا, بچے گھر مہمانداری رشتے داری سب ہوتی ہے, شادی بیاہ سب ہوتا ہے, لیکن ہاں بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہوتی. اب جو فارغ ہیں تو وہ چلو زیادہ انوالومنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو بس اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے نا اپنے لیے. ٹھیک ہے. کچھ خاص نہیں, اگر ہم پہلے خود کو سدھار لیں گے تو انشاءاللہ میں نے باقی نا سب چیزیں اپنی جب جاب چھوڑی تھی نا, تو جاب چھوڑ کے لائک مطلب میرے پاس جاب والا لائف کا جو ایکسپیرینس ود کڈس ہے, وداؤٹ جاب بھی والا ہے, تو میں نے دیکھا کہ آپ لوگ جو بات کریں بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ مصروفیت یا اپنا کام اپنا پرپس نہیں پہچانتے نا, تو آپ پھر سے شیطان کے ٹریپ میں پڑ جاتے ہیں, بہت بڑے, اتنے بڑے, مطلب فراغت تو بہت بڑا ٹریپ ہے. لیکن جو جاب ہے نا وہ ہماری سمجھ لیں کہ اس ڈیکیڈ کی یا دوسرے پچھلے والے ڈیکیڈ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ہیڈنگ کے نیچے ایک بہت مینڈیٹری چیز بنا دی ہے ہم نے خود ایک دوسرے کے لیے, رادر دین جو ہمارا رول اللہ نے بنایا نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بجائے ہم نے اس چیز کو ایک سکسیس فیکٹر بنا لیا تھا کہ یار اچھا جاب کرنا بڑا ضروری ہے یار, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, کیا پتا شوہر مر جائے آگے جا کے, کیوں شوہر سے لیتی ہو, اس طرح والے جو ہے نا جملے سنتے آئے میں 30-40 سال کے معاملے میں. اچھا اب ایسا ہو گیا جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو موقع دیتے ہیں بہت سارے کہ آپ اپنی لائف میں چینجز لائیں. ایک ہوتا ہے آپ خود کوشش کر کے موقع لاتے ہیں, یعنی بائی چوائس کوشش کر کے لاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے کہ نہیں ہو رہا, بندہ چینج نہیں ہو رہا, یا جو چینج لانا چاہیے اس کو دین کی طرف آنے کے لیے وہ نہیں لا پا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی پیش کر دیتے ہیں. تو میں اللہ کی مشکور ہوں کہ مجھے ایک موقع دیا لائف میں چینج لانے کا. پھر اللہ کی مشکور ہوں کہ ایک نا میرے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا, یعنی میں نے موت کو قریب سے دیکھا. اس کے بعد جو ٹرن آیا نا وہ پھر میں واپس نہیں پلٹی, کیونکہ نا مطلب میں پھر اب والا دل کا حال ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ میں اتنی بری تھی کہ مجھے یہ دکھانا پڑا آپ کو اپنی طرف لانے کے لیے. مطلب میں اس قدر بدقسمت ہوں کہ میں خود نہیں کر سکی اس چیز کو ریئلائز کہ میرا پرپس کیا ہے لائف میں, مجھے کس لیے بنایا ہے آپ نے, اور مجھے کیا کرنا چاہیے, میرا کیا رول ہونا چاہیے, میری تخلیق میں کون سے کمپوننٹس ہیں, میری جو وجود ہے اس سے کیا انوائرمنٹ پہ امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا مجھے اس چیز کے بارے میں وہ پھر بھی شکر کرتی ہوں کہ اچھا میں نے وہ جو ایک پریشانی دیکھی یا جو بھی, اچھا بیٹا کرو پوٹی, چلو یہ بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو میں نے یہ سیکھا کہ جو کینسر پیشنٹس یا جو یہ والے ہوتے ہیں نا جو ایک بڑی سی بیماری کو چیلنج کر کے اور زندہ دلی سے زندگی گزار رہے ہوتے, ان کے پاس بیٹھنا, آرفنیج میں بیٹھنا, اولڈ ایج ہوم میں بیٹھنا, یہ جو جگہیں ہیں نا یہ جو ہے نا آپ کو زندگی کا اصل مقصد سکھاتی ہوئی چلی جاتی ہیں. تو وہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا تھا نا اس کے بعد آپ جو باتیں کر رہی ہیں نا کپڑے اور دعوتیں اور یہ اور وہ, یہ سب ایسے لگنے لگا جیسے یہ مطلب بہت ایزی ٹارگیٹس نہیں ہوتے جو بالکل ہی مطلب جو ہارے ہوئے سپاہی ہوتے ہیں, مطلب فوراً سے گر جانے والے کسی بھی جنگ کے, سب سے پہلے گرنے والے وہ ہیں ہم عورتیں وہ ہیں. ہم شیطان کی ساجو جنگ ہے اللہ کی, اللہ اور شیطان نے جو اللہ کو چیلنج کیا ہوا تھا اس جنگ میں ہم سب سے زیادہ کمزور سپاہی ہیں, ہم فوراً مات کھا جاتے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے, ہم کپڑے سے مات کھا جاتے ہیں, صرف کپڑا ہمارے لیے کپڑے اور اپ ڈیٹ رہنا اور ان مطلب اپ ٹو ڈیٹ فیشن کے ساتھ چلنا, یہ سب ہم نے اپنے جو ہے کرائٹیریاز بنائے ہوئے نا. تو یہ سب چیزیں جب آپ موت قریب سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ساری میننگ لیس لگتی ہیں اور آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا تھا. تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ نا مصیبت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں کہ واہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مصیبت دکھا دی, واہ زبردست, میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں نے مصیبت یہیں پہ دیکھ لی. جو اصل مصیبت آنی ہے روح کے سامنے وہ اس کا مزہ چکھ لیا. تو مطلب اس کا ایک ٹریلر دکھا دیا آپ نے مجھے. تو مطلب سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں
جن کو یہ سب دیکھ کر اصل مطلب سمجھ آتا ہے زندگی کا، اور کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو خود اپنی سوچ سے کوشش کر کے کھڑے ہو کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ تلاش میں نکل جاتے ہیں کہ چلو اس کو ریفائن کرتے جائیں، اچھا یہ رول بناتی ہوں میں اپنا، اچھا اس طرح سے امپیکٹ لاتی ہوں. اور وہ بالکل ایسا آپ نے جو بولا نا کہ چھوٹے چھوٹے طریقے سے، اور آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں کہیں چھوٹا چھوٹا جہاں چینج لا سکیں وہ لائیں. تو بھائی بات یہ ہے نا کہ آپ اگر چھوٹے چینج پہ ہیں اور آپ لا رہی ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا چینج لا رہا ہے نا تو اس کے سامنے نا ڈھال نہ بنے، اس کے سامنے اس کا ساتھ دیں، مطلب اس کا ساتھ دیں rather than becoming opposite party. یا اگر آپ کو ہمت نہیں کر سکی اور اگر کوئی ہمت کر رہا ہے تو اس کی رکاوٹ نہ بنے، کم از کم اتنا ہی کر لے. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کے تعاون سے ہی چلتے ہیں. اور اگر تعاون نہیں کریں گے اور جو چینج آ سکتا ہے پاسبلی، تو ہم ہی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ پپٹس بن جائیں گے. ہم ہی ایک دوسرے کے لیے، مطلب میں نے ٹرسٹ کیا اور میں سمجھی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ سیم راستے پر ہیں، بعد میں آپ نے ڈچ کیا، تو سارے کے سارے مارے جائیں گے ایک ساتھ. تو یہ والی بات ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا گول سیٹ کیا ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو، جیسے میں ایسے ہی کرتی ہوں. آپ نے بولا نا چھوٹا چھوٹا لائیں، میں بھی چھوٹا چھوٹا کرتی ہوں کیونکہ چھوٹے سے ہی شروع ہوتا ہے بڑا. تو چھوٹا جو کر رہا ہو، لیکن ایک دم سے آپ کو کوئی ایسا نظر آ جائے جو واو زبردست کر رہا ہے، تو کیا آتا ہے سب سے پہلے دل میں؟ حسد، جلن. اس کو مات دے دیں بس، وہ ہے اصل چیز، وہ ہے ساری برائیوں کی جڑ ہم عورتوں کی. اس کو مات دے دیں کسی طرح سے، اس کو پہچان لیں rather than looking for حسد in other people for us, look for حسد for others in yourself. تو وہ چیز جب آ جائے گی نا تو آہستہ 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 چینج آئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ٹانگنے میں آتی ہوں. ہمیں نا ایک دوسرے کا رول ماڈل بھی بننا چاہیے. اصل میں فراغت تو سب کے پاس ہے اور سب فارغ ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کس طرف بڑھنا ہے. کچھ ٹائم پہلے تک ہماری بھی یہی حالت تھی. مطلب میں ایسی نہیں تھی، میں کم بولتی ہوں یا بہت کم رابطہ کرتی ہوں. مطلب میکسیمم کی میں بات کر رہی ہوں، بہتوں کو راہ ہی نہیں معلوم ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے مطلب اس دن میم بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے کہ دوسرے کے رول ماڈل بن جائیں. تو ہمیں بائی آر ایکشن اور یا پھر کبھی مطلب جان کے، اور کبھی ہمارے ایکشن ہی ایسے ہوں گے کہ دوسرا اس سے انسپائر ہو جائے. تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اور پھر دوسرے کے لیے بھی. اب ہمارے لیے تو اتنی اچھی محفل ہمیں اور اتنے اچھے لوگ ملے ہیں جن کے بیچ میں بیٹھ کے ہم بات چیت کر رہے ہیں. جی کیا لکھا ہے؟ 1 منٹ 1 منٹ. تھینک یو، جزاک اللہ. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا نا وہ بننا چاہیے، انسپریشن بننی چاہیے. اور فراغت سے باہر نکلنے کا کچھ معلوم بھی تو ہو، تبھی تو انسان آگے بڑھے گا. نہیں تو پھر تو یوزولی یہی کام ہی ہے، یہی کریں گے. اور یہ محفل زیادہ ہونی چاہیے ہماری انشاءاللہ. اور بیٹھیں گے اور بات کریں گے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. رابعہ، شافیہ، آپ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے اور پوائنٹ شیئر کیے کہ اگر جب ہمیں بڑا مقصد معلوم ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی لگنے لگتی ہیں. جب بڑی تکلیف کو دیکھتے ہیں تو باقی چھوٹی چھوٹی سے فیل بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی تکلیف تھی. اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور پڑھنے کی طرف جانا چاہیے، سولوشن کی طرف جانا ہے. ایک دوسرے کو اسٹرینتھ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، اور دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر سے پہلے خامیاں نکالنی ہیں، حسد نہیں کرنا، اور چینج لاتے جانا ہے اپنے اندر سب سے پہلے. کوئی اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے ڈسکشن میں تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم اسے یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ویک ملیں گے ہم انشاءاللہ نیو صحابیہ کے ساتھ، اور ان سے دیکھیں گے کہ ہم کیا نکالتے ہیں. ایک چیز پوچھنا تھا، کون سی بک ہم ریڈنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے اس ٹائم میں نا صحابیہ کی بک میں. صرف میں نے انٹرو میں سنا تھا، مجھے پتہ نہیں. آپ کون سے گروپ میں؟ وہاں پہ بک PDF ہے، ہم شیئر کر دیں گے. جی پلیز، تھینک یو. کون سے گروپ میں آپ؟
نہیں میں تو کسی بک میں نہیں ہوں، میں نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے. میں ویسے جو صبح میں 8:20 والی جو کلاس ہوتی ہے میں اس میں اکثر جوائن کر لیتی ہوں. اب اس لیے میں نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے. چلیں صحیح. نہیں آپ کسی گروپ میں نہیں ہیں تو پھر آپ تک بک کیسے جائے گی؟ اہل القرآن سے ہیں. جی صبح والا گروپ جو ہے وہ اہل القرآن اور طالب جی جی العلوم جی کا جی مطلب جی ہے. ہاں اس میں ہوں اس میں. چلیں جی ہم کو فارورڈ کر دیں گے، وہ آپ کو وہ اسی گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے تھینک یو سو مچ. ایسا میرے پاس ہے، میں سینڈ کر دیتی ہوں. جی جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی نیکسٹ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی سوال، کوئی سجیشن، کوئی ڈسکشن؟ آج مریم نے بھی ہمیں جوائن کیا، مریم محمد اور مہاپال اختر نے ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا. ایسے تو جی اچھا، ہم کیا لوگ یہ بات کرتے کلاسز کی رہیں گے ایسا. ریکارڈنگ ہوتی ہے؟ سوری، کیا کلاسز کی ریکارڈنگس ہوتی ہیں؟ ہاں جی ہوتی ہیں. یو بالکل اچھا ہوتی ہے یوٹیوب پہ ہے، اس کا لنک دے دینا. ہاں پلیز اچھا لنک دے ٹھیک ہے. دیجیے گا، کیونکہ مجھے کچھ تھوڑا سا نوا ہو جائے گا تو ذرا انٹرسٹ ہو جائے گا نا کہ کس طرح چل رہا تھا. مجھے پہلے کا پتہ نہیں ہے تو. جی وہ بھی ہے نا، ہم آپ کے ساتھ آپ کے گروپ میں شیئر کر دیں گے اوکے انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. اور مریم کہہ رہی ہیں السلام علیکم. پاپارا عائشہ ان سے پوچھ لیں، میں نے اہل القرآن میں بک سینڈ کر دی ہے. اب میں ان کا وہ نہیں جانتی کہ وہ کس نام سے ہیں، جی تو میں اسی ان نام کو سے ہوں، ٹیگ. ماہپارا کے نام سے ہی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو سو مچ، میں بھی دیکھ لوں گی. جی وعلیکم السلام مریم، آپ نے پہلی دفعہ جوائن کیا، آپ جوائن کرتے رہیں اور سارے سیشنز جوائن کریں، بکس بھی پڑھتے رہیں. جزاک اللہ خیر ایوری ون، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. تو پھر ہم دعا پڑھ کے کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انٹل نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ صحابیہ کے ساتھ جن سے ہم بہت کچھ سوچیں گے. بس ایک ان کے اب سعید ام سلیم کے بارے میں آپ سوچتے رہنا ہے کہ اب وہ کیسے وہ ون آف دا موسٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ وومن بن گئی تھی. ان میں کیا چیز تھی کہ انہوں نے اتنا بڑا گریف کو اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہینڈل کر لیا تھا. اور ہم کیسے کیوں نہیں کر سکتے، یا ہم کیسے کریں؟